یہ فرمائیے کہ اس وقت سرکاری ملازمین کو جو تنخواہیں اور امرات دی جا رہی ہیں پاکستان کی اکانومی کے اعتبار سے، اور جو سرکاری ملازم نہیں ہیں جن میں کوئی 50% کے قریب لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں امرات جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے ابھی آپ میاں صاحب یوں کہیں کہ یہ سارے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو اتنی نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدف تنقید بنا سکیں۔ اگر ایک آدمی کی 50,000 روپے تنخواہ ہے ایک سرکاری ملازم کی یا پی این کی یا گریڈ 4 کی، تو بظاہر آپ 50,000 میں بجٹ بنا کے خود ہی دیکھ لیں کیسے بنتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم ایک وشیس سرکل میں پھنس چکے ہیں۔ سرکاری ملازمین کا میں نے ذکر کیا، میری مراد بنیادی طور سے اسپیشلی جو بیوروکریسی میں یا آفیسر لیول پہ جو لوگ اپر آتے ہیں، ایکلون کی بات کریں آپ، upper، وہ ہاں، اور بات ہے۔ عام سرکاری ملازمین، ابھی میں ایک اور طرف اشارہ، یہ آپ نے سوال پوچھ لیا تو مجھے اس کا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے یہ آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں، سرکار ملازم رکھتی ہے تو پہلے اس کا ٹیسٹ لیتی ہے، اس کی کوالیفیکیشن پوچھتی ہے، اس کے اوقات کار مقرر کرتی ہے، اس سے مستعدی کے ساتھ کام لینا چاہتی ہے اور اس کی پرفارمنس بھی بہتر سے بہتر چاہ رہی ہے، اور یہ جائز بات۔ ان رسپانس دیئر ٹو، کیا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو اتنی تنخواہ ضرور دی جائے کہ وہ ذہنی سکون کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ، ذہنی اور جسمانی یکسوئی کے ساتھ اس فرض کو سر انجام دے سکے جس کے لیے وہ پے کیا جاتا ہے؟ یہ اس کا حق ہے۔ اب آپ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ابھی یہ پچھلے ماہ یا 2 ماہ پہلے یا چند ماہ پہلے گورنمنٹ نے کچھ ریفارمز کی ہیں پینشن کے حوالے سے، تنخواہوں کے حوالے سے، اور کافی شور ہے، تو مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے۔ اب آپ نے کہتے آپ یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم نے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو سچ تو کچھ اور ہے۔ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ اس حد تک خوفناک ہے کہ اس کے نتیجے میں عام سرکاری ملازم جو 50,000 60,000 1 لاکھ تنخواہ لیتا تھا، تو جب وہ ریٹائر ہوتا تھا تو اس کو 35-40 لاکھ روپے گریچوٹی وغیرہ وغیرہ کی صورت میں ملتے تھے، تو وہ اس کے لیے وہ ایک پہاڑ تھا پیسوں کا، کہ وہ میں جب ریٹائر ہوں گا تو اتنے زیادہ مجھے پیسے ملیں گے، حالانکہ 35-40 لاکھ میں بھی کچھ نہیں بنتا، لیکن چلیں وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرتا تھا۔ اب آپ نے اس کو بھی چینج کر دیا، اور نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو میسج یہ دیا ہے پریکٹیکلی کہ بھائی صاحب آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ رقم نہیں ملے گی، اس سے کہیں کم ملے گی۔ انفلیشن بڑھ رہی ہے، ضروریات بڑھ رہی ہیں، وہ خود بیچارہ اس دنیا سے جانے کی تیاری کر رہا ہے، اس نے کسی بیٹی کی شادی کرنا ہوگی، اس نے کہیں مکان بنانا ہوگا، تو آپ نے تو ان کے ہاتھ سے وہ بھی چھین لیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات ناگفتہ بے ہوں گے، اس کے اثرات کرپشن اور رشوت بڑھے گی۔ وہ شخص، اس سے پہلے کرپشن نہیں تھی سر؟ تھی، میں بڑھے گی کہہ رہا ہوں، میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ نہیں بڑھے گی، نہیں تھی، میں کہتا ہوں بڑھے گی، اس لیے بڑھے گی کہ وہ یہ آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی کل کو میں نے تو خالی ہاتھ جانا ہے۔ سر سمجھا جا سکتا ہے کہ سرکاری ملازمین کو جو پہلے تنخواہیں امرات دی جا رہی تھی اس کے نتیجے میں وہ پہلے کرپشن میں کوئی کمی رکھ رہا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک آپ نے اس کو بڑھوتی دی ہے۔ دیکھیں ایک کیفیت ہوتی ہے جہاں آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ آپ کو انہوں نے ایک مستقبل دکھا دیا کہ بھئی کل کو یہ ہوگا۔ میکسیمم تنخواہ جو پہلے دی جا رہی تھی ایک سرکاری ملازم کو، ایک سینئر بیوروکریٹ کو، وہ کتنی ہوگی؟ یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، گریڈیشن ہے، کوئی 17 میں ہے، کوئی 16 میں ہے، کوئی 18 میں، 21 میں ہے، اور وہ گریڈیشن ہے، مجھے آئی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ آئیڈیا۔
لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ میرا ویو پوائنٹ ہے کہ آپ نے لوگوں کی تنخواہ، اس کے مقابلے کیا آپ نے اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کیا ہے؟ جواب ہے نہیں کیا ہے۔ تو یہ پھر ان حالات میں جب لوگ گھروں میں بیٹھ کر لوگ کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کے یہ میری اپریہنشن ہے، اور مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس ملک میں کوئی اچھا نہیں ہو۔ بنیادی سوال یہ تھا کہ ایک سینئر بیوروکریٹ کو، جس میں آپ کہہ لیں کہ سیکٹری لیول کے لوگ ہیں یا جنرلز ہیں، ججز ہیں، ان کو جو تنخواہیں اور امرات دی جا رہی ہیں، ان میں اور سرکاری ملازمین میں ہی جو نچلے عام لیول پہ ہیں، ان کی امرات میں جو فرق ہے، تنخواہوں میں جو فرق ہے۔ میاں صاحب اب تو لوگ سیدھی بات کرتے ہیں، لوگ لگے چھپے لفظوں میں بات ہی نہیں کرتے، لوگ تو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر ہے، اور تو وہ ہے ایلیٹ کیپچر ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ ہے، اور اس کو بڑھوتی دی جا رہی ہے۔ وہ ایک اوورال پیٹرن ہے کہ اس کو بڑھوتی دی جا رہی ہے، تاکہ اب یہ میں ایک ظاہر ہے عام شہری ہوں تو مجھے فیل ہو رہا ہے، وہ بڑھوتی اس لیے شاید دی جا رہی ہے کہ اب ان لوگوں کو، اس غربت زدہ عوام کو، اس پھٹے کپڑے پہننے والے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، جن کی صحت قابل رحمت تک خراب ہونے کا اندیشے بڑھ چکے ہیں، جن کے لیے روزگار کے مواقع دن بدن کم ہو رہے ہیں، ان کو اتنا مجبور اور مقہور رکھا جائے کہ یہ کسی اپ ہیول کا سوچنے کی بجائے صرف یہی سوچتے رہیں کہ آج شام کا کھانا بچوں کے لیے، اپنے لیے کہاں سے پیدا کرنا ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ پرسیپشن ایک یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کو تو کسی نہ کسی لیول پہ، نچلے سطح کے ملازمین کو بھی اور اوپر جو بیوروکریسی میں آتے ہیں ان کا تو کنٹرول ہے پورے سسٹم کے اوپر، اور جو سرکاری ملازم نہیں ہیں ان سے پیسہ نکال کے سرکاری ملازموں پہ لگایا جائے، اور پھر ان کو دبانے کے لیے اور فورس، یعنی جب وہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کے کوئی چوری کریں، ڈکیتی کریں، ان کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب آپ ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑیں گے وہ کرائم کریں گے، اور پھر یہ بظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس اور بڑھا دو، پولیس کو اور زیادہ امرات دے دو۔ تو بھائی یہ تو وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی ہے۔ تو یہ اگر اوورآل آپ اپنی سوسائٹی کی پین پکچر ڈرا کریں تو ہم ویشیس سرکل میں ہیں، ہم ہر گزرنے والے دن کے ساتھ کسی خوفناک منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ ابھی ایشیا کے اندر ہی 2-3 ملکوں میں جو ہوا ہے، یہ انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ آپ سر نہیں سمجھتے کہ یہ جو سرکاری محکمے ہیں اور سرکاری ملازم ہیں، ایک تو ان کی تنخواہیں اور مرات لمیٹڈ ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ یہ محکمے غیر ضروری ملازم یہ بھی کم ہونے چاہیے، تاکہ عام لوگ محنت کریں، محنت کر کے اپنی صلاحیتوں کے مطابق زندہ رہیں۔ دیکھیں، کسی نظام کو چلانے کے لیے انسانوں کی یا ملازمین کی یا کارندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ غیر ضروری بھی محکمے اور غیر ضروری ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ مجھے چونکہ تمام محکموں کا ادراک نہیں ہے کہ کتنے محکمے کیا کیا کر رہے ہیں، جتنی میری جنرل پرسپشن سے بات کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف حکمرانوں کی مہربانیوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھرتی کر دیا گیا ہو، اور چلیں میں یہ کہوں گا کہ یہاں تو میاں صاحب محکمہ تعلیم کو بھی نہیں بخشا گیا۔ محکمہ تعلیم کے اندر بھی ایم پی اے کی سفارش پر لوگوں، اس وقت کے حکمرانوں نے کوٹا دیا ہوا تھا کہ آپ اپنے سپورٹرز میں سے نالائق ترین لوگ جو ہیں ان کی ریکمنڈیشن کریں، اور میرٹ وغیرہ کا کیا تعلق ہے وہاں۔ آپ اگر سرکاری جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کو وزٹ کریں، شاید 80% ٹیچر ایسے ہوں گے جن کے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جنرل امپریشن ایسا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟
کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پولیٹیشینز کی مداخلت نہ ہو، فیورٹزم نہ ہو، تو جو اوپر بیوروکریسی پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ فیورٹزم نہیں کریں گے، بھائی وہ میرٹ پہ ہی بھرتیاں کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء اکرام آئے تو اس سے تمام دنیا بھر کی خرابیاں ختم ہو گئی؟ اگر اسلام آیا تو کفر دنیا میں رہا ہی نہیں ہے، یا اینٹی اسلام فورسز موجود ہی نہیں رہیں گی۔ چیزوں کو منیمم کنڈیشن میں رکھنا، یہی ساری دنیا کی ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے۔ کیا ہزاروں جب سے یہ ماڈرن سیولائزڈ نظام حکومت آیا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ تمام پولیسنگ کے باوجود، سب کے باوجود، کیا یہ جرائم ختم ہو گئے؟ آنسر ہے نہیں، موجود ہے۔ تو اس کو منیمائز کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کو وہ آپ ایجوکیشن کے ذریعے، ہیومن کانشیسنس کے لیے، ہیومن کیپٹل کو بڑھاوا دے کے کر سکتے ہیں، وہ سزاؤں کے لیے کر سکتے ہیں، وہ عدالتوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ پیرنٹس کی گائیڈنس جو ہے ان کو، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی جو پاور ہے اور اس کی جو مداخلت ہے، کنٹرول ہے، وہ ختم ہو، اور پولیٹیشین ایک سسٹم مستقل بنیادوں پہ آگے بڑھائیں اور چلائیں، اور وہ پولیٹیشین ہوں، گملے میں لگے ہوئے پودے نہ ہوں۔ گملے میں تو اسی لیے ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے، مطلب کنٹرول نہیں ہے، وہ کنٹرول سے باہر آنے کی بھی تو کم ہی سوچتے ہیں۔ تھینک یو سر۔